والذی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جعل لکم النجوم جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے لتہتدوا بہا تاکہ تم اس سے راہ پاؤ فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی آیات لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ اللہ کی ذات وہ ہے جو پیدا کی ہے تم کو من نفس واحدہ ایک ہی جان سے فمستقر و مستودع بس ایک قرار اور امانت کی جگہ ہے قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی آیات لقوم ایسی قوم کے لیے یفقہون جو سمجھ رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے اپنی قدرت کی نشانہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہم دانہ ڈالتے ہیں زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو باہر نکالتے ہیں پھاڑتے ہیں گٹھلی آم کی یا کھجور کی ہم لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے پودا نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے قدرت کی بھی نشانیں بیان کی ہیں اس آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے دیکھو آسمان کے اوپر ستارے کتنا بے شمار ہے رات کو جب نکلے ہوں کتنے چمک رہے ہوتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں بے شمار ستارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے پیدا کیے لِتَهْتَدُوا بِهَا ستارے اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ ہم ان ستاروں کو دیکھ کے راستہ معلوم کریں آج کل تو نئے دور آ گیا ہے سائنسی دور آ گیا ہے جدید دور آ گیا ہے نئے دور آ گیا ہے لیکن جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت سادہ دور تھا کوئی جدید دور نہیں تھا لوگ جب سفر کرتے تھے زمین کے اوپر دن کو کرتے تھے یا رات کو سفر کرتے رات کو جو سفر کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر سفر کرتے کہ راستہ کس طرح جاتا ہے اسی طرح جو لوگ سمندر کے اندر کشتیاں چلاتے تھے نا وہ بھی ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے کہ یہ ستارہ کہاں ہے یہ کہاں ہے راستہ کہاں جانا ہے یہ ستارہ کہاں ہے اب آگے کے حالات ٹھیک ہے ان طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا ان ستاروں کے ذریعے راہ حاصل کرتے تھے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ آیات مبارکہ تمہارے سامنے بیان کی ہیں تو ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے یعنی میں نے تفصیل کے ساتھ جو آیات بیان کی ہے صرف وہی قوم سمجھ سکتی ہے جان سکتی ہے جو عقل اور شعور رکھتی ہے جس کے بعد عقل اور شعور ہے وہ میری آیات کو سمجھے گی اس کے اوپر عمل کرے گی جانے گی کہ واقعی جو اللہ نے تفصیل کے ساتھ نشانہ بیان کیے ہیں جو احکام بیان کیے ہیں وہ برحق ہیں سچ ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک قدرت اور بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے انسان کو ایک ہی جان سے پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے جو تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے وجعل منها زوجها ایک ہی جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر بیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ایک ہی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی بھی پیدا کی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں جانوں سے بہت سارے مردوں کو بہت سارے عورتوں کو پھیلا دیا بہت سارا مرد عورت پڑے یعنی نسل جو ہماری چلی ہے ایک ہی جان سے چلی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جان سے چلی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مٹی سے بنا دی پھر کہا ہو جا فیکون بس وہ انسان بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے جو تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے فمستقر و مستودع بس ایک قرار کی جگہ اور امانت کی جگہ ہے یعنی انسان کا مادہ ہوتا ہے نا وہ باپ کی پیٹھ کے اندر اور ماں کی چھاتی کے اندر ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر ماں کے رحم کے اندر امانت رکھ لیتا ہے انسان کے مادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ تمہیں اس طرح پیدا کیا کیسے شکل و صورت سے ہم کو پیدا کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک فرماتے ہیں فمستقر و مستودع
ایک تو یہ معنی ہو گیا کہ انسان کا آدمی کا جو مادہ ہوتا ہے باپ کی پیٹھ کے اندر اور ماں کی چھاتی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ماں کے رحم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امانت رکھ دیتا ہے۔ یہ دوسری یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی جو دی ہے وہ امانت کے طور پر دی ہے۔ وہ ایک وقت مقرر ہے، یہاں ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا، اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس دنیا کو ایک وقت آئے گا ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آنے والی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کی بھی موت آ جائے گی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی، واضح بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، جو ان آیاتوں کو سمجھتی ہے، وہی حقیقتاً سمجھ رکھنے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، ذہین کہتے ہیں کہ ہم سب کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات کو نہیں سمجھتے، اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے، اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار اور ذہین نہیں ہے۔ سمجھدار اور ذہین عقل والا وہی آدمی ہے جو اللہ کی آیات کے اندر، اللہ کی نشانوں کے اندر، اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ یہ سارا نظام تو چل رہا ہے کہ کوئی تو چلانے والا تو ہے اس کو، یہ آسمان و زمین، ستارے، چاند، سورج اور درخت، یہ پہاڑ، جتنا بھی ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ سب کو جو چل رہا ہے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، جانوروں کو جتنا بھی مخلوق پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں۔ تو ہر انسان سوچے اپنے عقل سے تو وہ خود یہی کہہ سکتا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، پورا کا پورا یقین رکھنا چاہیے، پورا کا پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔